السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام افضل ہے یا مسلمانوں کی اصلاح کرنا افضل ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک عجیب غلط فہمی عام کی جا رہی ہے اور دعوت دین کے معاملے میں عجیب قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی تبلیغ کو اہمیت دیتا ہے تو کوئی مسلمانوں کے درمیان اصلاح کو اصل خدمت دین تصور کر رہا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ایک مختصر سا کلپ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ اسے قبول کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ افراد امت تک یہ پیغام پہنچایا جائے گا۔ دوستوں، جب سے اس دنیا میں خدا تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا، اسی وقت سے اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، حتیٰ کہ انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام خود بھی نبی اور پیغمبر تھے، اور آپ کے بعد بے شمار انبیاء دنیا میں آتے رہے، اور آخر میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے۔ اور ان تمام نبیوں کے پیغام کا خلاصہ بس یہ تھا کہ خدا کے بندے خدا کو پہچان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ اعجاز ہے کہ آپ کی نبوت دائمی اور ابدی ہے۔ خدا کی جانب سے قیامت تک کے لیے آپ کے دین کو تحفظ و بقا حاصل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کی حفاظت اور اشاعت دونوں ذمہ داریاں اس امت کے افراد پر رکھ دی گئی۔ چنانچہ عظیم مفسر قرآن علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے اس بات پر علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو دین کی دعوت اور مسلمانوں کی اصلاح، یہ دونوں ہی کام اس امت کے افراد سے مطلوب ہیں۔ ان میں سے کسی کی بھی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کام انسان کی دو آنکھوں کی مانند ہیں۔ جس طرح دونوں آنکھوں میں سے ایک بھی اگر مجروح ہو جائے، زخمی ہو جائے تو انسان عیبدار ہو جاتا ہے، اسی طرح ان دونوں کاموں میں سے اگر کسی ایک کی اہمیت کا انکار کیا گیا یا اسے اہمیت نہیں دی گئی تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ان دونوں دعوتوں کی جامع زندگی تھی۔ آپ نے جس قدر غیر مسلموں کو توحید خداوندی کی دعوت دی، اسی قدر صحابہ کی دینی و ایمانی تربیت پر بھی پوری توجہ دی۔ وضو اور غسل کے طریقوں سے لے کر پیخانہ پیشاب کرنے کے طریقے اور زندگی کے تمام آداب کی تعلیم دی، اور عملی تربیت کے ذریعے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی اصلاح کی۔ اور یہی رنگ و مزاج آپ نے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی داخل کر دیا تھا۔ اس کی بہترین مثال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن ایمان اور توحید کی دعوت کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ اس کے بعد چلے نہیں آنا بلکہ آہستہ آہستہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی بھی تعلیم دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین میں بھی یہی طریقہ جاری رہا کہ دعوت و اصلاح کی دونوں شاہراہ پر صحابہ قائم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام جس تیزی سے پھیلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی ہی تیزی سے اہل ایمان کی دینی اصلاح و تربیت کا انتظام بھی فرمایا۔ متعدد اہل علم صحابہ کو دور دراز کے ملکوں اور شہروں میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ بھیجا تاکہ دین کی باتیں بتائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ملک شام دین سکھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے حمص میں اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے دمشق اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فلسطین میں قیام فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں ہی کام امت کے کرنے کے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اور بہترین مثال قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کہی گئی ہے، اور ان میں صراحتاً یا اشارتاً دعوت کی دونوں قسمیں شامل ہیں۔
سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں توحید کی دعوت اور مسلمانوں کی اصلاح دونوں شامل ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں کتاب و سنت کی تعلیم اور خیر کی تمام باتیں شامل ہیں اور برائی سے روکنے کی بھی تمام باتیں شامل ہیں۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دینا ہے، اور اسی آیت میں مسلمانوں کی ذمہ داری واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ایمان لا کر ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اس لیے دوستو، مسلمانوں کو ان دونوں میں افضل اور غیر افضل کے بجائے دونوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور دونوں کو اپنا کام جاننا چاہیے، اور جو لوگ بھی ان میں سے کسی ایک سے لگے ہیں انہیں اپنا دینی معاون سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو پوری عزت و احترام دینا چاہیے کہ یہی موقع شناسی اور عین دانش مندی ہے۔